بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، کئی ناموں سے اس سورت کو پکارا جاتا ہے۔ سب سے مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فتح کا معنی ہے کھولنے والا، کھولنا، اور چونکہ یہ سورت بھی قرآن پاک کو کھولنے والی ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا نام جو ہے وہ ہے سورۃ السوال، کہ اس سورت کا نام سورہ سوال ہے، کہ اس کے اندر سوال کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ کسی سے اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعریف کی جائے، پھر اس کے بعد اس سے اپنا تعلق بتایا جائے، پھر تیسرے نمبر پر جو چیز چاہیے وہ مانگی جائے۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کس طرح ہے۔ شروع میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بتلا رہا ہے۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائے۔ اور تیسرے نمبر پر اس سورت کا نام ہے سورۃ الشافیہ۔ سورۃ الشافیہ، شافیہ کا معنی ہے شفا دینے والی۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 304 پر روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک محاذ پر بھیجا۔ چند صحابہ کی جماعت ایک محاذ پر گئی، تو محاذ سے واپسی پر راستے میں ایک قصبہ پڑتا تھا۔ ہم نے سوچا کہ ہم رات وہاں بسر کر لیتے ہیں۔ تو جب قصبے کے اندر گئے تو قصبے والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، مجبوراً قصبے سے باہر رات گزاری۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رات کو بستی والوں کا جو سردار تھا اسے کسی زہریلی چیز نے، سانپ وغیرہ نے ڈس لیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے جھاڑ پھونک جو کچھ بھی کر سکتے تھے کیا، لیکن اس کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ قصبے والے صحابہ کی جماعت کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے پاس کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے، کوئی دم وغیرہ کرے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے انہیں کہا کہ ہم دم کریں گے لیکن ہم 30 بکریاں لیں گے، کیونکہ ہماری تعداد 30 تھی، اس لیے ہم نے کہا کہ 30 بکریاں لیں گے تاکہ ہر ایک کے حصے میں ایک بکری آ جائے۔ تو انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت گئی اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، تو اس دم کے نتیجے میں ان کا سردار ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو شرط رکھی گئی تھی اس کے مطابق انہوں نے 30 بکریاں دے دیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے 30 بکریاں لے لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پورا واقعہ بتلایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں کا لینا تمہارے لیے جائز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ یہ سورۃ الشفا بھی ہے، کہ یہ اس کے ذریعے اگر دم وغیرہ کیا جائے تو شفا ملتی ہے۔ قرآن پاک کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے گی، لیکن بسم اللہ کے ساتھ ساتھ پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھی جائے گی، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ جو ہے یہ اہل اسلام کی خاصیت ہے۔ دور جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ جب بھی کوئی کام شروع کیا کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے تو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو بسم اللہ پڑھو، اور اگر رات کو سوتے وقت دروازہ بند کرنا ہے تو دروازہ بند کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھو، چراغ کو بجھانا ہے تو چراغ بجھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھو، اور کسی برتن کو ڈھکنا ہے تو اس کو ڈھکو اور بسم اللہ پڑھ کر ڈھکو۔ تو یہ بسم اللہ کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دے کر اور ہدایت دے کر ہمارے جتنے بھی دنیاوی کام ہیں ان تمام دنیاوی کاموں کو دین بنا دیا ہے، ان تمام دنیاوی کاموں کو عبادت بنا دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک کافر بھی کھاتا ہے اور ایک مسلمان بھی کھاتا ہے، ایک کافر بھی پانی پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی پانی پیتا ہے، ایک کافر بھی سواری پر سوار ہوتا ہے اور ایک مسلمان بھی سواری پر سوار ہوتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ جب مسلمان کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، پانی پیتا ہے تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، سواری پر سوار ہوتا ہے تو سواری پر سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ گویا کہ وہ اقرار کرتا ہے جب کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ اقرار کرتا ہے کہ یہ گندم کا دانہ جو زمین سے نکلا ہے اور زمین سے نکلنے کے بعد آٹا بنا ہے اور آٹا بننے کے بعد روٹی کی صورت میں میرے سامنے آیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ پانی جو زمین سے نکلا ہے اور میرے ہاتھ میں موجود ہے اور بسم اللہ پڑھ کر میں اس پانی کو پی رہا ہوں، گویا کہ یہ میری قدرت میں نہیں تھا کہ اس پانی کو نکال لیتا اور اس پانی کو پی لیتا۔